آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے جو اس کے خاص بندے ہیں ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ۔ آخرت موت کے بعد جو اگلی سٹیج ہے، قبر ہے، وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے جو خاص بندے ہیں کبھی وہ تکبر نہیں کرتے، کبھی غرور نہیں کرتے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی خاص بندے کو تو اس میں آپ مکمل عاجزی پائیں گے، اور ان کی جو عاجزی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزوجل، یہ آپ دیکھ لیں دنیا داری میں بھی جس درخت پہ پھل لگے ہوئے ہمیشہ وہ جھکا ہوا ہوگا، پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوگا، اور جس کے اوپر پھل نہیں لگتا وہ سیدھا ہی اٹھا ہوا ہوگا، اور جب وہ جو سیدھا اٹھتا ہے وہی آگ میں جلتا ہے جلتا۔ تو آپ کے سامنے کیوں ٹائم ہے 11 بجے کا دعا خیر کا ٹائم ہے، تو آپ کے سامنے میں چند باتیں بزرگان کی پیش کروں گا، کیونکہ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ ہے ہی انہیں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہوئے انہیں کے لیے۔ تو فقط اتنا ہے کہ آج اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی پکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ احسان ہے، یا اس سے کوئی نیکی سرزاد ہو رہی ہے تو یہ اس کی کوئی سیلف کریٹو نہیں ہے، اس نے خود پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اس پہ۔ ٹھیک، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو اپنی ذات پہ لے لیتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، جب بھی وہ اپنی ذات پہ کہ یہ میرا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ہمیشہ وہ متلاشی رہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بصرہ میں قحط ہو گیا اور دور کون سے ہے، حسن بصری، ابن سیرین اور ثابت بنانی، مالک بن دینار، یہ بزرگوں کا دور، اور یہ اکٹھے مل کے یہ 7 دن تک نماز استسقاء پڑھتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ اتنی جید ہستیاں 13 صدیاں گزر گئی، ان کے نام ابھی تک روشن ہے، لیکن بارش نہیں، 7 دن بارگاہ میں عاجزی کرتے رہے۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مسجد کے کونے میں گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، آیا، اس نے آ کے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد جب وہ دعا مانگنے لگے تو آپ فرماتے ہیں میری اس کے الفاظ پہ توجہ تھی۔ اب وہ دعا مانگ رہا ہے، اے میرے مالک یہ 7 دن ہو گئے، تیرے دوست، اب جو لفظ تیرے دوست امت محمدی کے جو سرکردہ بندے ہیں، یہ انہوں نے تیری بارگاہ اقدس میں 7 دن دعا کی ہے، اور تو بارش نہیں برسا رہا، تو جو اس کے الفاظ تھے یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوئی مشہور نہیں، ابھی تک اس بندے کا نام ہی نہیں ہے تاریخ میں، لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل کے، کیونکہ میرے رب فرماتے ہیں بعض میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں نے اپنی کماں کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری توجہ اسی پہ تھی، اتنے تک نہ وہ پھر دعا کرتا ہے، اے میرے مالک بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ ایسا نہ ہو یہ جو کفار لوگ ہیں یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تو یہ مسلمانوں کی سنتا ہی نہیں ہے، اب بارش برسا دے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اٹھا، اور جو اٹھا بادل آ گیا، بارش شروع ہو گیا، ابھی وہ مسجد سے نکل رہی تھا، بارش شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، 7 بستی میں ایک گھر تھا، اس میں وہ داخل ہو گیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو نوٹ کر لیا اور میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں گیا کہ میں اس کی قدم بوسی کروں، 10 بوسی کروں گا، اور جب میں وہاں پہ گیا ناک کیا، پتہ چلا ایک کوئی سوداگر ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، ان اندر بلا رہی، اندر گیا تو اس کے نوکر چاکر، اس کی پوری بادشاہ پر سلسلہ تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح کل اس گھر میں ایک بندہ داخل ہوا ہے، اور اس نے ایسے دعا مانگی، اس دعا کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو اس نے سارے جو نوکر سے غلام تھے سب کو بلا لیا، اب فرماتے ہیں نہیں ہے،
تو اس نے کہا اچھا وہ جو نالائق ہے تو صرف روٹیاں توڑتا ہے اور باقی سارے بھی اس کے جو ہے نا یہ گلا کرنے لگے، وہ تو کسی کام کرنے بیکار بندہ ہے، اس کے لیے تو آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار مجھے وہ دکھاؤ صحیح، اتنا کوئی جوان آ گیا، میں نے کہا یہی تو وہ ہے جس کے ساتھ والوں کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو لے کے، اس نے کہا کہ مجھ سے خریدنا ہے تو لے جاؤ، تو میں نے اس کو خرید لیا، لے کے آ گیا۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو وہ جوان کہتا ہے اے اللہ کے بندے تو مجھے سارے بندہ لگتا ہے، ایک ناکارہ بندے کو تو نے خرید لیا ہے، تو میں نے کہا نہیں ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کل تو نہیں تھا جس نے مسجد میں دعا مانگی اور بارش آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں رونے لگ گیا، کہتے ہیں مجھے صرف مہلت دو، پھر مجھے صرف مہلت دو، میں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لوں۔ ساتھ مسجد تھی، کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، اس نے دوسری رکعت میں زور سے اللہ اکبر کہا اور روح کو فتح اندر پار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے جید بزرگوں کے ہوتے ہوئے ایک وہ بندہ جو گمنام تھا رب العالمین نے اس کی سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، وہ صرف نیکوں کا مالک نہیں ہے۔ وہ اسرائیلیات کی حدیث میں واقعہ ہے نا، 2 دوست تھے، ایک بڑا صالح تھا ایک بدکار تھا۔ تو جو نیک بندہ تھا دوست تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ برے کام ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اچھا وہ رکتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک انتہائی برا فعل کرنے لگے تو اس نے کہا نہیں کرو یہ بہت برا فعل ہے، اس نے پھر بھی کر دیا۔ جب اس نے کر لیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم جانوی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل کو جاؤ اسی کی روح قبض کر دو جو کہہ رہے جانوی ہو، اور اس کو پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو، کس کو؟ جو نیک تھا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کیا تو میری جنت کا مالک ہے؟ تو میری جنت میں تو نے جنت تقسیم کرنی ہے کہ کس کو جنت میں ڈالنا اور کس کو جہنم میں ڈالنا ہے؟ تو وہ سب کا مالک ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں کمزور ہیں، طاقتور ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، یہ مالک کو پتہ ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر انتہائی برا ہوتا ہے لیکن باطن میں اللہ تعالیٰ تو ان کی کوئی ایسی ادا پسند ہوتی ہے تو وہ نیکوں سے بھی بھاری ہوتے ہیں باغی رائی۔ تو کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہ یہ برا ہے۔ اب خواجہ سید محمود حسین گیس دراز علیہ رحمہ، آپ اس طرح اپنے مریدین میں بیٹھے تھے تو آپ فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح تھا جس طرح آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ فرما رہے تھے ایک شہر میں ایک گاؤں تھا، اس میں ایک فاحشہ تھی انتہائی غلیظ عورت، پورے فیل کراتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ جو ایک ولی بھی رہتا تھا۔ تو ایک دن خواب میں وہ ایک ندا نے سنی کہ اے بندے اس شہر پہ اس قصبے پہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو آگے سے وہ عرض کرتا ہے میرا مالک عذاب کس صورت میں ہوگا؟ تو پھر ندائی کہ آگ کی صورت میں ہوگا، آگ کے ساتھ اس شہر کو جلا کے رکھ دوں گا۔ تو عرض کرتے ہیں مالک کوئی بچنے والی بھی جگہ ہوگی؟ تو فرمایا ہاں جو فلاں فاحشہ کا گھر ہے وہاں پہ جو بھی چلا گیا وہ بچ جائے گا۔ انہوں نے سویرے مسلح اٹھایا، پہنچ گئے وہاں پہ اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک کونے میں جگہ، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تم مرد آتے اور جاتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے سارا پتہ ہے، وہ تیرا فعل ہے تو کرتے رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے ایک رات جو ہے نا یہاں پہ اپنے پاس چند دن ٹھہرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کونے میں بیٹھتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہے، جو اس کا فعل تھا وہ کراتی رہی اپنے فعل۔ چند دن ہوئے، آگ شروع ہوئی، ایک علاقے ایک کونے سے شروع ہوئے اور اس نے پورا ساری بستی کو جلا کے خاک کر دیا، فقط ایک وہ گھر بچ گیا۔ اب جب آگ ختم ہو گئی وہ اس بزرگ نے اپنا وہ مسلح اٹھایا، چلا اپنے گھر کی طرف جہاں اس کا گھر تھا۔ تو راستے میں نا یہ بات آئی میرے مالک کی کیا ماجرا ہے، اس بستی میں تو بڑے نیک لوگ بھی تھے، تمام کے گھر جلا کے رکھ دیے اور اس فاحشہ کا۔ تو وہاں پہ پھر ندائے اے میرے بندے کچھ عرصہ پہلے میرے مخلوق میں سے ایک کتا تھا جو خارشی تھا، اب توجہ تو لو، ایک خارشی کتا تھا، وہ گرمی میں آیا اس بستی میں آیا، جو بھی جگہ وہی اس کو پتھر مارتا۔ اب کتا حیران اور پریشان تو میں کدھر جاؤں؟ تو چلتے چلتے فاحشہ کے گھر کے سائڈ میں بیٹھ گیا، جو ہی بیٹھا تو اس نے اندر سے پانی ٹھنڈا بھی اس کو پلایا اور روٹی بھی ڈال دی اس نے روٹی۔ تو صرف اس فعل اس خارشی جو میرا کتا تھا اس کتے کی وجہ سے اس نے خیرخواہی کی، میں نے اس کے گھر پر اس کو بچا لیا اور جو اس کے گھر میں پڑا تمام کو بچا لیا اور پوری بستی کو جلا کے رکھ دیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ رب کی مخلوق ہے. اب ہم اس کے اور خصوصاً اس کے بندوں میں سے کسی کو کہیں کہ یہ برا ہے میں اچھا ہوں, جو بھی کہے گا میں اچھا ہوں اللہ عز و جل اسی کو راضی درگاہ کر دے گا, چاہے کوئی شب بیدار ہو پڑا. رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نیک ہوں. یہ اپنی نیکیوں کا, کیونکہ یہ جو ریا ہے یہ تکبر ہے, یہ بڑائی ہے. اور جس کے اندر بھی تکبر غرور نام کی کوئی چیز آ گئی اللہ عز و جل اس کی تمام عبادات اس کے منہ کے اوپر مار دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اسی وقت میں ایک بندہ ہے اسے بات لمبے رکھے آپ 100 بندے اس پہ ہاتھ اٹھا لیں گے, ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس مشکل وقت میں ہم آئے ہوئے ہیں کہ آپ کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن انگلی اٹھا دیتے. سید نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس طرح آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ جو لمبے پیچھے زلفیں لٹکا لیتے ہیں یہ جو ہے نا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ترکوں کی رسم تھی, ترک وہ لمبے بال رکھتے تھے, انہیں کو دیکھ کے یہ دیوی میں رکھنا شروع ہو گیا. آپ سن رہے تھے, آپ نے جو ہی سنا تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. آپ نے پھر حدیث مبارکہ بیان کی کہ میرے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پشت پر لمبے بال لٹکائے, الفاظ اس طرح ہے, میں مانی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جس نے پشت پہ لمبے بال لٹکائے کل اس کا حشر موسموں کے ساتھ ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں یہ حدیث اس کی صحت کا میں ضامن ہوں, اور یہ حدیث کسی اور دلیل سے نہیں, یہ ڈائریکٹ میرے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انگلی اٹھا لیتے ہیں, اب دین کا پتہ ہی نہیں ہے. مولانا حضرات علماء سے چند باتیں سن لیتے ہیں اور خود عالم بن جاتے ہیں, خود فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا, آج کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بہت زیادہ شہوت ہے, بہت زیادہ شہوت ہے. اور تو بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو نکاح کرو. اس نے کہا نہیں ہے استاد نہیں ہے. اس نے کہا کہ اتنا تک ایک ساتھ بیٹھا تھا, مرید بیٹھا تھا, تو کہتے ہیں کہ روزے رکھو. اب مرید کہہ رہے ہیں, جو سارے بندے تھے وہ خاموش رہا, مرید کہتے ہیں کہ روزے رکھو. اس نے کہا روزے رکھ رہا ہوں, 1 مہینے سے روزے رکھ رہا ہوں, پھر بھی شہوت نہیں ختم ہو رہی. اب مرید سے شرمندہ ہو گیا کہ آگے تو اس بات میں جواب ہی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں اگلی بات بتاؤ اب اس کو. روزہ بتا دیا کہ مہینہ روزے رکھو, شرمندہ ہو گیا. تو وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کرو تم لگاتار روزے رکھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے تمہاری شہوت کو توڑ کے رکھ دے گا. اس لیے جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, ایک صرف فکرے کا پتہ ہے, ایک لائن کا پتہ ہے, اور آگے فتویٰ جاڑ دیتے ہیں, نہ کسی سے تصحیح کی, نہ کہ علماء کے پاس بیٹھے, فقط کسی سنا اور آگے جو ہے نا تو ان چیزوں سے پرہیز کے کریں. اور دوسرا خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے نیکی کی, یاد رکھیں جن کو توفیق ہے نیکی کی, اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ 5 وقت کی, یہ توفیق ہے, یہ رب کی توفیق ہے, یہ بندے کا اپنا کوئی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو عطا کی, یہ اس نے عطا کی, یہ اس کے احسان ہے کہ 5 وقت اس کو توفیق دے دی کہ وہ نماز پڑھ رہے. اور خصوصاً یہ جو گاؤں ہے ان کی جو مساجد ہے یہ تو ہر نماز میں بھری ہونی چاہیے نمازوں سے, 7 گھر ہیں, ایک صف بھی نہیں ہوتی. اور میرے آقا پاک, یہ مسلم شریف حدیث مبارک ہے, میرے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ دل ہوتا ہے کہ میں کسی جوان کو کہوں وہ جماعت کرائے, لکڑی گٹھے لے کے جاؤ اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں پہ جو ہے نا گھر میں نماز پڑھتے اور اللہ کے گھر میں نہیں آتے لوگ. صرف بیماروں اور صرف مجبور لوگوں کا, بچوں کا, ان کا خوف ہے مجھے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ کوشش کرے کہ بجائے گھر کے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرے, کیونکہ جو بندہ آئے گا گھر سے مسجد تک ایک ایک قدم کا ثواب ہوگا اس کو, صرف آنے کے نہیں ہوگا, واپس جانے تک کا ہوگا. ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں,
مسجد نبی شریف کے پاس ایک گھر فار سیل ہوا تو آپ خریدنے کے لیے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ تھے انہیں جو ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بار کے سنا کہ اسی طرح یہ معاملہ ہے جو جتنے قدم دور سے ہے کہ اس کو اتنا نفع ہوگا. آپ نابینا تھے, آپ نے وہ گھر صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اتنے دور سے ہوں گا مجھے نفع ہوگا. اور ہمارے گھر ان کے بالکل قریب بستیوں میں تو جو ہے نا مسجد یہ جتنے 7 گھر ہیں بالکل ساتھ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ابھی تک. لوگ نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں کیوں پڑھتے ہیں, مسجد میں کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں پڑھتے مسجد؟ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کون آباد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست سے سہرام میں ایک مسجد تھی, پہلے تو کوئی یہ نہیں تھی, سرائے وغیرہ ہوٹل تھے نہیں, تو ٹھکانہ مسجد میں کرتے تھے. وہ رات کو آئے, آ کے نماز پڑھی,